بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ سبھی طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا پروردگار ہے۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ حضرت امام حسین اور ان کے قافلے کو حر بن یزید 1000 لشکر کے ساتھ گھیر لیتا ہے اور ان کو کوفہ جانے سے روک دیتا ہے، تو حضرت امام حسین کا قافلہ ماہ محرم کی 2 تاریخ کو میدان کربلا میں اترتا ہے۔ اس سرزمین پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان اور اصحاب وفا کے لیے حالات سخت و دشوار ہو جاتے ہیں۔ دشمن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بچوں پر پانی بند کر دیتے ہیں تاکہ شاید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اپنی استقامت کھو دیں اور ان کے سامنے سر خم تسلیم کر لیں، لیکن ایسے حالات میں کربلا والوں نے ایثار اور فداکاری کا ایسا نمونہ پیش کیا جو رہتی دنیا کے لیے نمونہ عمل بن گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ میدان جنگ میں بڑے اور عظیم حادثوں کا متحمل ہونے کے لیے عظیم قوت برداشت کی ضرورت ہے، اسی لیے ہر مقام پر اپنے ساتھیوں کو ایمان اور یقین کی بنیادیں مستحکم ہونے کی تلقین فرماتے، اور شب عاشور اہل بیت نے خود کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان کرنے کے لیے آمادہ کر لیا تھا۔ شب عاشور ایسے اضطراب کی شب تھی کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ اس شب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب کو بلایا اور واضح طور پر ان سے کہا کہ ہماری شہادت کا وقت نزدیک ہے اور میں تم سے اپنی بیعت اٹھائے لیتا ہوں، لہٰذا جو کوئی بھی چاہے رات کی تاریکی سے استفادہ کرے۔ تم میں سے جو بھی کل جنگ میں ہمارا ساتھ نہ دینا چاہے، اس کے لیے واپس جانے کا رستہ کھلا ہے۔ یہ تجویز در حقیقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے آخری آزمائش تھی۔ اس آزمائش کا نتیجہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں جنگ میں شرکت کے لیے جوش و جذبہ اور شدت اور حدت کا باعث بنا۔ سب نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی وفاداری کا اعلان کیا۔ عاشورہ کی صبح آئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز کے بعد اپنے اصحاب میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ عز و جل کی تعریف اور اس کی ثنا کی۔ اس کے بعد فرمایا، وہ چیز اتر آئی ہے جس کو تم دیکھ رہے ہو، اور دنیا بدل گئی اور اجنبی ہو گئی۔ اس کی بھلائیوں نے پشت پھیر لی اور چلی گئی، یہاں تک کہ دنیا سے اتنا باقی رہ گیا جتنا کہ برتن میں بچا ہوا پانی رہ جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بزرگ زادو، صابر اور پرعزم رہو۔ موت انسان کے لیے ایک پل اور گزرگاہ سے زیادہ کچھ نہیں، جو رنج اور مصیبت سے انسان کو رہائی دلا کر جنت کی جاوداں اور دائمی نعمتوں کی جانب لے جاتی ہے۔ تم میں سے کون یہ نہیں پسند کرے گا کہ جیل سے رہائی پا کر محل اور قصر کی طرف جائے، اور یہی موت تمہارے دشمن کے لیے قصر اور محل سے جہنم میں جانے کا باعث بنے گی۔ مومن کو چاہیے کہ اللہ کی ملاقات میں رغبت کرے۔ بے شک میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں اور ظالمین کے ساتھ زندہ رہنے کو بدبختی خیال کرتا ہوں۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا اور دشمن کی طرف دیکھا اور اپنا سر خدا سے راز و نیاز کے لیے اٹھایا اور فرمایا، خدایا، مصائب و آلام اور سختیوں میں میری پناہ گاہ تو ہی ہے۔ میں تجھ پر ہی اعتماد کرتا ہوں۔ برے اور بدترین حالات میں میری امید کا مرکز تو ہی ہے۔ ان سخت اور دشوار حالات میں صرف تجھ ہی سے شکوہ کرتا ہوں۔ تو ہی میری مدد کر اور میرے غم کو زائل کر دے اور آرام و سکون عطا کر دے۔ صبح عاشور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا میں تمام تر صبر و استحکام کا محور خدا پر یقین اور اعتماد تھا۔ بے شک خدا پر یقین اور اعتماد سختیوں کو آسان اور مصائب و آلام میں صبر و استقامت کی قوت عطا کرتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ رہے تھے کہ دشمن پوری قوت سے جنگ کے لیے آمادہ ہے۔ ایسے حالات میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کا آغاز نہیں کرنا چاہتے تھے،
بلکہ یہ چاہتے تھے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے دشمن کی سپاہ کو واعظ و نصیحت کریں۔ اس بنا پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو منظم کر کے گھوڑے پر سوار ہو کر خیموں سے کچھ فاصلے پر چلے گئے اور انتہائی واضح الفاظ میں عمر سعد کے لشکر کو کہا، اے لوگو، میری باتیں سنو، جنگ و خون ریزی میں عجلت سے کام نہ لو، تاکہ میں اپنی ذمہ داری کو یعنی تم کو واعظ و نصیحت کر سکوں اور اپنے کربلا آنے کا سبب بتا دوں۔ لوگو، اگر تم مجھ سے نصیحت قبول کرتے ہو اور میرے ساتھ انصاف کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے سعادت کی بات ہے اور تم پر میرا کوئی زور نہیں۔ اگر تم میری نصیحت قبول نہیں کرتے تو تم اپنے خود ساختہ معبودوں کے ساتھ مل کر سازش کو پختہ کر لو، پھر تمہیں اپنے فیصلے میں کوئی تذبذب باقی نہ رہے، پھر تم جو کچھ میرے خلاف کر سکتے ہو وہ کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی اور نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ یہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور مہربانی، جو اپنے خون خوار دشمن کے مقابلے میں حساس ترین حالات میں بھی انہیں دعوت حق دینے سے دستبردار نہیں ہوئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس خطبہ سے سبق سیکھنے اور اس کو عملی زندگی میں لا کر کامیاب انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔